الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی رسول اللہ وسلم. معزز حاضرین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے، یعنی امت محمدیہ کے لیے، ہر 100 سال کے انتہا پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کی دین کی تعلیمات کو زندہ کر دے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کی اس امت کے لیے بشارت ہے کہ جب بھی دین کی تعلیمات لوگ چھوڑنا شروع کریں گے، دور ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہستی کو انہی میں سے پیدا فرمائے گا اور وہ ان لوگوں کو دین کی تعلیمات کی طرف دوبارہ لے کر آئے گا. تو ایسی شخصیت کو حدیث شریف کی روشنی میں مجدد کہا جاتا ہے. عربی میں جددہ یجدد کا مطلب نشاط ثانیہ کرنا، کسی چیز کی تجدید کرنا. تو مجدد وہ شخص ہوتا ہے جو دین کی تعلیمات کی تجدید کر دے گا. تو ہر صدی کے انتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیات کو بھیجتا رہتا ہے، اور ایک نہیں، ایک زمانے میں کئی بھی ہوتی ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف بزرگ ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں پوری علماء کی ایک جماعت ہوتی ہے جو مل کر آپس میں دین کی تعلیمات کو زندہ کرتے ہیں. تو اب اس کی بزرگوں نے علامتیں بیان فرمائی ہے، جن میں موٹی موٹی علامتیں یہ ہیں کہ وہ بزرگ علم و فن کا ایسا ماہر ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں مشارو نہیں ہوتا ہے. یعنی لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں علم کی بات ہے تو پھر وہ شخصیت سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، چاہے حدیث کی بات ہو، چاہے فقہ کی بات ہو، چاہے دیگر فنون کی بات ہو، وہ یکتا ہی زمانہ ہوتا اپنے علم میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ صدی کے شروع میں بھی ایک مشہور و معروف شخصیت ہوتا ہے. لوگ اس کو عالم کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس کی خدمات کی حیثیت سے پہچانتے ہیں. صدی کے شروع ہونے سے پہلے، جس طرح کہ ہماری یہ اب 15ویں صدی چل رہی ہے، تو 15ویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی جب 1401 شروع ہوا یا 1400 شروع ہوا، تو اس سے پہلے بھی وہ شخصیت معروف ہو، اور جب 1401 ہو گیا تب بھی وہ معروف ہو. تو چند موٹی موٹی علامتیں بزرگوں نے بیان فرمائی ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدعتوں کا قلع کما کرنا، جو قوم میں بری باتیں نیکی کے نام پہ رائج ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنا، اور ان کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کی طرف لے کے آنا. پھر جو قوم میں برے عقیدے رائج ہو چکے ہیں ان کا دلائل کے ساتھ رد کرنا، اور پھر جو صحیح عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ ان لوگوں کو دینا. جو لوگوں کے عمل میں کوتاہی واقع ہو چکی ہے اس کوتاہی کو دور کرنا اور اچھے عمل کی طرف لوگوں کو راغب کرنا.
تو عزیزان محترم علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہر صدی کے مجددین بیان فرمائے ہیں۔ تو اس صدی کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں کہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، کہ جو بگاڑ آ گیا تھا اس بگاڑ کو آپ نے درست فرمایا۔ اور بھی ان کے علاوہ بھی مجدد گزرے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو بہت سارے بزرگ ہیں جو اس حوالے سے گزرے ہیں اور انہوں نے اس دین کی تجدید کی الحمدللہ رب العالمین۔ تو انہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جن کو 14ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہیں۔ تو آپ کی شخصیت کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 1272 ہجری میں ہوئی۔ 1272 ہجری 10 شوال المکرم۔ تو یہ 1272 ہجری یعنی ابھی 13ویں صدی ابھی پوری ہونے والی ہے۔ تو پھر جب آپ 14ویں صدی شروع ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 28 سال تھی، اور آپ کی اس وقت بھی آپ مشارون لے تھے، مشہور و معروف تھے۔ اور جب پھر 14ویں صدی شروع ہوئی 1400 ہوئی تو پھر اس زمانے میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بلکہ 1300 کچھ ہوئی تو وہ 14ویں صدی کی ابتدا ہو گئی۔ تو اس زمانے میں بھی آپ مشہور و معروف تھے۔ آپ کے یعنی مشہور و معروف ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ 14 سال کی عمر کو پہنچے تو اس زمانے میں آپ نے تمام درس نظامی، تمام علوم و فنون پڑھ لیے تھے، اور اس قدر آپ قابل بزرگ تھے کہ 14 سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور وہ پہلا فتویٰ بھی مشکل ترین فتویٰ تھا جو فقہ کے ابواب میں رضاعت کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ تو رامپور کے نواب نے ایک استفتاء لکھوایا تھا، جو اس نے استفتاء لکھ کر پورے ہندوستان کے تمام شہروں میں بھجوایا تھا اس نے۔ تو اچھا، اس فتوے کا جواب اس زمانے کے ایک مشہور عالم دین حسین رامپوری ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ فتویٰ لکھنے کے بعد اس کی تصدیقات کرائی جاتی تھی۔ تو اس فتوے کی تصدیق کے لیے رامپور کے نواب نے پورے ہندوستان کے شہروں میں بھجوایا، تو ہر جگہ سے اس کی تصدیق کی گئی، یہ فتویٰ صحیح ہے، فتویٰ صحیح ہے، فتویٰ صحیح ہے۔ لیکن جب یہ فتویٰ بریلی میں آیا تو دارالفتہ میں جب بندہ پہنچا فتویٰ لے کے، تو وہاں پہ دیکھا 14 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا، تو واپس آ گیا، کل نے مفتی صاحب کہا یہی مفتی ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیکھا، فتویٰ دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے، فتویٰ درست یوں ہوگا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہو گئی، پورا ہندوستان ایک فتوے کی تائید کر رہا، تصدیق کر رہا، اور یہ ایک بچہ بریلی شریف میں بیٹھا ہوا اور وہاں پہ بیٹھ کے کہتا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ پورے ہندوستان میں اس کی تصدیق کی صرف 2 علماء نے، ایک بدایوں کے حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ دوسرے بریلی کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت جو 14 سال کی عمر میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ جب یہ دونوں کے دونوں باتیں، ادھر حضرت ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم دین تھے، اور دیکھیں بڑے عالم دین ہونے کی مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، کہ انسانوں میں یہ انبیاء کا وہ گروہ ایسا ہے کہ جو غلطی سے مبرہ ہے، جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اس لیے یہ معصوم کے ناطے ہیں۔ تو ان بزرگوں کو جب یہ بتایا گیا تو رامپور کے نواب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، پورا ہندوستان آپ کی تصدیق کر رہا، صرف یہ 2 علماء ہیں انہوں نے آپ کی تقلید کی۔ تو چونکہ وہ انصاف پسند آدمی تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت
یہی بات صحیح ہے جو ان دو بزرگوں نے کہی ہے، انہی کا فتویٰ درست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پورا ہندوستان تو آپ کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہا لوگوں نے میرا فتویٰ نہیں دیکھا، لوگوں نے میرا نام دیکھا کہ ارشاد حسین رام پور نے لکھا تو صحیح ہوگا، تو اس لیے لوگوں نے تصدیق کر دی، اور ان لوگوں نے میرا نام نہیں بلکہ میرا فتویٰ دیکھا تو بتایا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ تو یہ ایسی شان کے بزرگ ہیں جو 14ویں صدی کے ابتدا میں، یعنی آپ اندازہ کر لیں 1272 میں پیدا ہوئے اور 14 سال کی عمر میں، تو آپ اس میں اضافہ کر لیجئے 1272 82 اور 82 اور 4 یعنی 1286 میں آپ نے وہ فتویٰ لکھا، اور اس کی آپ کی شہرت کا اندازہ عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو مجدد کے لیے ضروری ہے کہ صدی کے شروع میں بھی وہ ایسا ہی علم میں مشہور و معروف ہو۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات والا وہ ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ میرے بھائیوں ان کے کسی ایک پہلو پر بھی اگر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ اگر ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا جائے تو وہ بے مثال ہے اپنے اخلاق و کردار میں۔ اگر ان کی بزرگی کو دیکھا جائے، بچپن میں ان کی بزرگی کو دیکھا جائے تو میرے بھائیوں بڑے بڑے سفید داڑھی والے ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کے در کی جو ہے جاروب کشی کیا کرتے تھے۔ اگر ان کی ذہانت کو دیکھا جائے تو ایسی بے مثل ذہانت ہے کہ اس کو تاریخ اسلام میں اگر ان کی ذہانت کو ہم اس کا مثل تلاش کریں تو ہم اس کا مثل نہیں ملتا، کہ بچپن کا عالم ہے، 4 سال 4 ماہ کی عمر ہے اور اس وقت بسم اللہ خوانی کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے بزرگ ان کے دادا جو خود بہت بڑے عالم دین ہے، مولانا نقی علی خان کے والد، تو وہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو الف، یا استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو الف، ہاں استاد تھا، ٹیچر تھا، عالم دین تھا، اس نے کہا الف، تو اعلیٰ حضرت نے الف پڑھا، پھر با تا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ لام آیا تو اس پر جو ہے آپ وہ حیران ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر، بلکہ ہاں جب حمزہ آیا تو استاد نے، کیونکہ حمزہ جو ہے جب وہ سنگل نہیں پڑھا جاتا کبھی، حمزہ کی جب بھی پروناؤنس کریں گے تو اس کو پیچھے والے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں، تو استاد نے کہا لام الف لا، تو جب الف جو ملتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، وہ حمزہ ہی ہوتا ہے اصل میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تھوڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور استاد سے سوال کیا کہ یہ حمزہ کے ساتھ لام کو کیوں ملایا گیا؟ بھائی بالف با لکھ دیتے، تالف تا لکھ دیتے، تالف تا لکھ دیتے، جیم الف جا لکھ دیتے، کچھ بھی لکھ دیتے، مگر یہ لام کے ساتھ کیوں ملایا؟ تو اب استاد حیران کہ اس کا کیا جواب دوں میں؟ تو اب بچے کی ذہانت کو دیکھیے کہ جو آج 60 سال کی عمر میں وہ ذہانت نہیں ملے گی۔ تو دادا جان یہ صورتحال دیکھ کے مسکرا دیے اور سمجھ گئے کہ استاد کو اس کا جواب نہیں معلوم۔ تو خود دادا جان آپ کے خود بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کہ ان دونوں حرفوں میں مناسبت ہے، لام اور الف میں مناسبت ہے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ لام کے قلب میں الف ہے اور الف کے قلب میں لام ہے۔ اب یہ جو جواب ہے اس کو بھی بہت سارے سمجھنے سے لوگ قاصر ہے کہ یہ کیا جواب دے دیا، لیکن امام اہل سنت جو 4 سال 4 ماہ کی عمر میں تھے اس جواب کو سمجھ گئے، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ذرا میں وضاحت کر دوں کہ لام کے قلب میں الف ہے اور الف کے قلب میں لام ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو یا درمیان کو، تو جب لام کی ہم اسپیلنگ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں لام الف لا، لام ساکن لال۔ تو آپ دیکھیے 3 حرف ہے اور 3 حرف کے درمیانی حرف کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ الف۔ تو لام کے قلب میں الف آ گیا،
اور جب الف کی اسپیلنگ کریں گے تو الف لام فا، تو اب یہ 3 حروف اور ان کے بیچ میں کون سا حرف ہے؟ لام۔ تو اس لیے آپ کے دادا نے فرمایا کہ بیٹا لام کے قلب میں الف ہے اور الف کے قلب میں لام ہے، دونوں میں مناسبت ہے، اس لیے اس کو اس سے ملایا گیا ہے۔ تو اس بچے کی ذہانت کا آپ نے اندازہ کر لیا، تو یہ اپنی ذہانت میں بھی بے مثال ہے، اور اگر ان کے حافظے کا معاملہ کیا جائے تو الحمدللہ ان کا حافظہ بھی ایسا بے مثال ہے کہ عقل حیران رہ جاتی کہ اللہ نے کیسا آپ کو حافظہ عطا فرمایا۔ وہ آپ کی کرامت کہہ لیں یا آپ کے حافظے کی خصوصیات کہہ لیں۔ دیکھو میرے بھائیو، ہم کوئی بات جب لکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے استادوں کو بھی دیکھا کہ استاد جب ہمیں تختی لکھوایا کرتے تھے تو وہ ہمیں کچھ بولا کرتے تھے، جملہ بولا کرتے تھے، چلو یہ جملہ لکھو، پھر اس کے بعد بات چیت میں لگ جاتے تھے استاد کسی سے، تو پھر جب اگلا جملہ لکھوانے ہوتا تھا تو استاد کہتے ہیں بیٹا میں نے کیا بولا تھا، کیا لکھوایا تھا، پھر ہم ان کو بتاتے تھے تو استاد اس کے بعد اگلا جملہ لکھوایا کرتا تھا۔ لیکن اس امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی یہ شان ہے کہ آپ کے پاس پوری دنیا سے فتوے آیا کرتے تھے، لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، اور اس قدر آپ کے پاس ڈاک آیا کرتی تھی کہ پہلے خط کے ذریعے مسئلے پوچھا کرتے تھے، تو اس قدر آپ کے پاس ڈاک آتی تھی کہ ہندوستان کا جو وائس رائے تھا اس کے پاس اتنے خط نہیں آتے تھے جتنے امام علیہ سنت کے پاس لوگوں کے خطوط آتے تھے، لوگ اپنے شرعی مسائل پوچھتے تھے۔ تو اب اتنے سارے خطوط کا جواب دینا بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ 8 آدمی آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور 8 آدمیوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک خط ہوتا تھا، اس کا سوال ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ سب اپنا اپنا سوال مجھے سناؤ۔ ایک آدمی نے اپنا خط پڑھ کے سنا دیا، سوال اس میں تھا، پھر دوسرے نے سنا دیا، پھر تیسرے نے سنا دیا، چوتھے نے، پانچویں نے، چھٹے نے، ساتویں نے، آٹھویں نے، 8 آدمیوں کے آپ نے خطوط سنے، ان کے سوالات سن لیے۔ پھر آپ پہلے سے کہتے تھے کہ ہاں بھائی اپنے سوال کا جواب لکھو، تو اس شخص کو آپ 1 جملہ 2 جملہ لکھواتے تھے، پھر دوسرے سے کہتے تھے تم اپنے سوال کا جواب لکھو، اس کو لکھواتے تھے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو، آٹھویں کو۔ جب 8ویں کو لکھاتے تھے تو پھر پہلے کے پاس آتے تھے کہ ہاں بھائی اب تم اگلا جملہ لکھو۔ اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے میں نے پہلا جملہ تمہیں کیا لکھوایا تھا۔ تو یہ سارے سوالوں کو یاد بھی کر لینا، ایک سن کر، ایک دفعہ سن کر، پھر ان کے ایک ایک جملہ توڑ توڑ کے ان کو جواب لکھوانا، یہ وہ سعادت ہے جو اپنے طاقت کے ذریعے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا عظیم فضل ہوتا ہے کسی ذات پر، تو پھر وہ اس کے پاس یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ ذہانت کا معاملہ آپ کا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یعنی جس پہلو سے ہم دیکھیں تو آپ بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ اور علم کی دنیا میں اگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے پروفیسروں نے، بڑے بڑے علماء نے آپ کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جو بالکل آپ کی ذات پہ 100% فٹ آتا ہے۔ لوگوں نے کہا، میں نے سنا لوگوں کی زبانیں، فرمایا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے۔ آپ کو پتا ایک کالج ہوتا ہے، کالج کے اندر ایک مخصوص سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور جب بہت سارے کالج جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علوم و فنون جمع کر دیے تھے، تو رائٹر نے لکھا کہ 100 کے قریب یا 100 سے زیادہ علوم و فنون پہ آپ ماہر تھے۔ تو آپ نے باقاعدہ ان علوم و فنون میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں میتھمیٹکس میں ہیں، فزکس میں ہے، کیمسٹری میں ہے، جیولوجی میں ہے، بائیولوجی میں ہے۔ وہ اسلامی علوم نہیں ہے، صرف لوگارتھم پر آپ کی کتاب ہے، الجبرا پہ آپ کی کتابیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی عظیم الشان ہستی ہے
کہ جن کے علم کو بھی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ لوگ تو 100 علموں کا نام بھی نہیں جانتے، مگر وہ 100 علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ تو وہ اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ وہ علم میں کوہ ہمالیہ سے بھی بلندی رکھتے تھے، کہ ہمالیہ پہاڑ ایک کی چوٹیاں دنیا میں سب سے اونچی چوٹی شمار کی جاتی ہیں، تو امام اہل سنت اس اونچی چوٹی سے بھی اونچے تھے کہ اللہ نے آپ کو وہ علم میں دسترس عطا فرمائی۔ اور یہ میں ان کا عقیدت مند ہوں، اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں، جو ان کے مخالف تھے، جو ان سے اختلاف رکھتے تھے، ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ دارالعلوم ندوہ ایک ادارہ قائم کیا گیا جو شبلی نعمانی نے قائم کیا تھا، اور شبلی نعمانی کے عقائد اہل سنت سے ٹکراتے تھے، کیونکہ انہوں نے بعد میں انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ جس کی بیٹی نے ابھی امریکہ میں چند سال پہلے عورتوں کی امامت بھی کرائی ہے، بلکہ عورتوں کی نہیں، مسجد میں امامت کرائی ہے، جمعے کی امامت کرائی ہے شبلی نعمانی، اخباروں میں خبر آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پوتا ہے دادا کا جو عمل ہوگا وہی اولاد میں آتا ہے، تو وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لیکن جب ندوہ کے اندر ہندوستان کے بڑے فقہاء کرام کی فہرست بنائی گئی کہ ہندوستان میں کون بڑے بڑے فقہاء کرام گزرے ہیں، تو اس فہرست میں سب سے اوپر جو نام تھا وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ ڈاکٹر اقبال جو شاعر مشرق ہیں، جو بہت اللہ نے ان کو تدبر عطا فرمایا، تفکر عطا فرمایا، جب انہوں نے ان سے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے مزاج میں اگر شدت نہ ہوتی تو وہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوتے، اور امام اعظم انہیں دیکھتے تو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی بات کہی، اور بالکل سچ بات کہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اسے علوم و فنون عطا فرمایا ہے کہ جو الحمدللہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو حیران کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات میں اتنے علوم و فنون جمع فرما سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کی مہارت تو سب سے زیادہ بڑھ کر تھی، اور اس کو نہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے تسلیم کیا، بلکہ عرب و عجم کے مشائخ نے آپ کی صلاحیت کو تسلیم کیا، اور آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر اس زمانے کے بڑے بڑے عرب و عجم کے مشائخ نے آپ کی شاگردی اختیار کی اور آپ سے اجازت طلب کی۔ اور آپ کی روحانیت کا معاملہ کیا تھا کہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ذکر الہی میں مصروف تھے، تو وہاں پر ایک عالم دین جو خود اللہ کے ولی تھے آئے، اور انہوں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو دیکھا، تو آپ کی پیشانی دیکھ کر کہنے لگے انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہ میں اس پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں، میں اس پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایسی عظیم الشان ہستی تھی کہ الحمدللہ پوری زندگی وہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لڑتے رہے، ان کے خلاف فتاویٰ لکھتے رہے، اور کفار نے ایک سازش کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بیکار کر دیا جائے، ان کی غیرت ایمانی کو ختم کر دیا جائے، ان کو بیکار بنا دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کی اسٹڈی کی۔ اچھا، پہلے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا جائے، تو انگلینڈ سے بڑے بڑے پادری انہوں نے بلوائے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو آگے چیلنج کیا، تو مسلمان علماء نے ان کے چیلنج کا جواب دیا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پادری دم دبا کے بھاگنے لگے کہ بھی مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ علم میں بڑے پکے ہیں، یہ تو ہمیں ہرا دیتے ہیں۔ تو پھر پادریوں نے مشورہ کر کے انگلش گورنمنٹ کو کہا کہ بھائی ایسے کام نہیں بنے گا، ان کو اس میدان میں ہم شکست نہیں دے سکتے، طاقت کے زور پہ بھی ہم ان کو کچل نہیں سکتے، یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ کچلے نہیں جاتے، ان کو جتنا دباؤ یہ اتنا اٹھتے ہیں۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تو
تو اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کس وجہ سے اکٹھے ہیں، تو ان کی پوری اسٹڈی کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان مسلمانوں کے دل سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے تو پھر یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے، جو یہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، کبھی روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ تو یہ انگریزوں نے سمجھ لیا کہ یار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہیں۔ انہوں نے علماء کو بڑی سزائیں دی، علماء کو بڑا قید کیا، پھانسیاں دی، کالے پانی کی سزائیں دی، لیکن مسلمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمان اور پکے ہوتے چلے گئے۔ تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے پھر مختلف فرقے بنائے، اور ان فرقوں کے اندر جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کا فرقہ ہے، قادیانی فرقہ اسی زمانے میں ایجاد ہوا۔ سر سید احمد خان نے نیچری فرقہ بنایا کہ جو نیچرلسٹ کہلاتے ہیں، قرآن و سنت کی احادیث کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب نیچر کے تحت چل رہا، قانون فطرت کے تحت چل رہا۔ اسی طرح اور فرقے بنائے، مگر وہ سارے کے سارے فرقے اس بنیاد پر ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کیا جائے۔ تو اس لیے آج ہمارے یہاں پہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کوئی کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ حضور تو ہمارے جیسے انسان تھے، ان کو کوئی خاص اختیار نہیں تھے۔ یہ سارے کے سارے فرقے انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو اصل مسلمان تھے، جو سنی تھے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، اللہ نے اپنے فضل سے نبی کو حاضر ناظر بنایا، اللہ نے اپنے فضل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اختیارات عطا فرمائے کہ جس کو چاہیں جو عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جو روک دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہوئے ان کا ٹائم گزرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وقت گزرتا ہے۔ پھر عشق رسول کم کرنے کے لیے ایک خاص بات اور کی کہ انہوں نے دیکھا کہ کون سی چیز ہے جو عشق رسول بہت بڑھا دیتی ہے، کون سے لوگ ہیں جو کون سی چیز ہے جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ میلاد کی محفل ہوتی ہے نا، یہ بہت مطلب کہ عشق رسول بڑھا دیتی ہے۔ کہ میلاد کی محفل پہلے ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں، آج کل تو بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ باقاعدہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے، باقاعدہ میلاد نامہ پڑھتے تھے، میلاد کی کتابیں پڑھتے تھے، اور بہت پر رونق ماحول ہوا کرتا تھا، گلاب جل چھڑکے جاتے تھے لوگوں کے اوپر، اور بڑی چاندنیاں بچھائی جاتی تھی، روشنیاں کی جاتی تھی، ہر ایک اتنا احترام کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، اور وہ عشق رسول کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو اب جتنے بھی فرقے بنے اہل سنت کے علاوہ، جن کو آج کل بریلوی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے میلاد کے مخالف ہیں۔ کوئی ایک فرقہ آپ کو نہیں ملے گا جو میلاد کو مانتا ہو یا مناتا ہو۔ ہاں مجبور ہو کے سیرت النبی کانفرنس کر لیتے ہیں، مجبور ہو کر سیرت النبی کانفرنس کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ مسلمان جو ہے یہ نبی کے نام پر آئیں گے، تو اس لیے میلاد تو ان کے نزدیک شرک ہے، کیونکہ انگریزوں کا سبق پڑھایا ہوا ہے کہ جب میلاد کی مخالفت کرنی ہے کیونکہ یہ عشق رسول کا ذریعہ ہے، تو لیکن لوگوں کو بھی کھینچنا ہے، تو اس لیے جو میلاد کے منکر ہیں وہ سیرت النبی کانفرنس کر کے اپنا کام نکالتے تاکہ عوام تو آ جائے۔ تو میرے بھائیو، امام اہل سنت نے جب انگریزوں کی اس چال کو دیکھا تو پھر آپ نے عشق رسول کی شمع کو روشن کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دل میں آپ نے پھیلائی۔ آپ نے اپنا کلام ہدایت بخشش لکھا، اور ہدایت بخشش کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بیدار کیا، اور آپ کے خلفوں نے مل کے آپ کے ساتھ یہ کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی حضور کی محبت دیکھیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ نے یہ سبق دیا امت مسلمہ کو، اے لوگو یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمہیں ملا ہے۔ خود اقبال نے کہا، اقبال بھی سمجھ گئے تھے انگریزوں کی اس چال کو، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ لوح بھی تو، قلم بھی تو،
تیرا وجود الکتاب، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوح بھی ہیں، آپ قلم بھی ہے، آپ ہی کا وجود الکتاب ہے، گنبد آب گینا رنگ تیرے وجود میں حباب، یہ جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے وجود کا ایک بلبلہ ہے۔ تو یہ اقبال نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، یعنی نبی علیہ السلام کا عشق ایسا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور یہ بڑا سستا سودا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کا عشق کرنا، آپ سے محبت کرنا بڑا سستا سودا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ یہ عشق کی آگ ہم نے لگا لی ہے تو اب یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، حضور کی محبت پیدا کر رہے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ وہ محبت برا اشعار کا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی محبت تھی جس کو انگریز نے ختم کیا اور فرقے بنائے اسی بنیاد پر، اور امام علیہ سنت کے جہاں تجدیدی کارنامے بے شمار ہیں ان میں سے ایک تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے عشق مصطفیٰ کے شمع کو روشن رکھا اور اس کی روشنی کو دور و نزدیک تک پہنچایا۔ الغرض آپ کی تعریف میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں اتنی بات کہوں گا کہ امام علیہ سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن معجزۃ من معجزات اللہ و معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام علیہ سنت کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔